پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. تحریک انصاف نے حکومت کو ایک اور الٹیمیٹم دے رکھا ہے اور کہا ہے کہ اگر مذاکرات نہ ہوئے، بات چیت نہ کی گئی، بات نہ مانی گئی، مطالبات نہ تسلیم کیے گئے تو پھر سول نافرمانی کی تحریک چلائی جائے گی. اور اس سلسلے میں تحریک انصاف نے ایک مذاکراتی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے. عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، انسان ہوں یا فرشتے ہوں، جو بھی چاہے ہم سے بات چیت کرے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن حکومت سول نافرمانی کی تحریک کو ایک مضحکہ خیز چیز قرار دے رہی ہے اور اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ ایک ملک دشمن چیز ہے. سول نافرمانی کی تحریک کے کیا خد و خال واضح ہو گئے ہیں؟ تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے، اور کیا واقعی ایسی خبریں درست ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر کچھ قیادت میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کال بروقت نہیں ہے اور قابل عمل نہیں ہے؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رؤف حسن صاحب موجود ہیں، سربراہ ہیں پالیسی تھنک ٹینک پی ٹی آئی کے. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب، خوش آمدید. رؤف صاحب، یہ عطا طارر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے یہ ایک مضحکہ خیز چیز ہے، اس کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے. سنیے ذرا سب سے پہلے کہ انہوں نے کہا کیا ہے. یہ سول ڈس اوبیڈینس کی جو کال دی گئی ہے یہ مضحکہ خیز ہے اور شرمناک ہے، مگر بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور ایک جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، لاشوں کی سیاست کی جا رہی ہے. اب جو مرضی کر لو، تمہاری دال نہیں گلنے والی، تم لوگ دم دبا کے بھاگے ہو اور تمہارا کوئی فیوچر نہیں. میں تو صرف یہ پوچھتا ہوں کہ دوڑ کیوں لگائی، بھاگے کیوں؟ یہ انتشار کرنا چاہتے ہیں، انتشار نہیں کرنے دیں گے. رؤف حسن صاحب، کیا سول نافرمانی کی تحریک کے خد و خال طے پا گئے ہیں؟ تھینک یو اسد صاحب. پہلے تو یہ جو سٹیٹمنٹ آپ نے سنوائی ہے، اب یہ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ جی اس کے لانچ ہونے سے پہلے ہی اس کو ناکام کہہ رہے ہیں. تو ان کے پاس کیا کوئی الہام ہے؟ ان کا کوئی وہاں سے ان کو کوئی ان کے پاس کوئی سپر نیچرل پاورز ہیں جن کو ایکسرسائز کر کے یہ اس کو ناکام کرے؟ ابھی تو لانچ ہی نہیں ہوئی ہے. اب آپ دوسرے سوال کے دوسرے حصے کی طرف، اس کے خد و خال ابھی طے پا رہے ہیں. اس وقت جو ہمارا جو سٹریس ہے وہ ہے ڈائلاگ کے اوپر، بات چیت کے اوپر. اسی سلسلے میں کل عمر ایوب صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، ان کے ساتھ اور بھی پارٹی کے رہنما بیٹھے ہوئے تھے، اور 14 تاریخ تک بات چیت کا ٹائم ہے ہمارے پاس. اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ 2 چیزوں کے اوپر بات چیت آگے بڑھے. کمیشنز بنایا جائے اور جو پرزنرز ہیں، پولیٹیکل پرزنرز ہیں، جو بے گناہ قید ہیں، ان کو رہا کیا جائے. تو یہ کوئی اتنے مشکل اقدام نہیں ہے، اور یہ آئین اور قانون بھی یہی چاہتا ہے کہ کوئی بھی کسی کو اگر آپ نے ایکیوز کرنا ہے کسی چیز کا، تو پہلے اس کا ایک پورا جو ایک لائحہ عمل ہوتا ہے اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ بلیم کسی کو کر سکتے ہیں کہ کوئی مجرم ہے یا مجرم نہیں ہے. تو یہی بیسیکلی لیجٹیمیٹ ڈیمانڈز ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کسی بھی پارٹی کو بات چیت کرنے کے اوپر کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، انلیس آف کورس کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں خدا نخواستہ خون خرابہ ہو اور لڑائی جھگڑا ہو. تو ہماری بیسیکلی جو ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہے وہ ہے کہ یہ نیگوسیشن شروع ہوں اور یہ ہوپ فلی کامیاب ہوں، تاکہ ملک کو آگے لے کے چلا جا سکے. مگر رؤف صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل عمل تجویز ہے اس وقت جو سول نافرمانی کی ہے، یہ اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہ؟ دیکھیے، خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہونا ہے، اور 14 تاریخ کے بعد ابھی اس کے خد و خال، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، وہ طے ہو رہے ہیں. جب خد و خال سامنے آ جائیں گے تو اس وقت ہم اس کی پریکٹیکلٹی یا ادروائز جو ہے اس کے اوپر بات چیت کریں تو زیادہ مناسب ہوگا. اس وقت ابھی اس کی کلیئرٹی، اس بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا کچھ کرنا ہے، کیا ہونا ہے. تو میں چاہوں گا کہ جب یہ سارے اس کے جو خد و خال ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں تو ایک بہتر کنسٹرکٹیو اور سبسٹینٹیو ڈسکشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. تو جب آپ رؤف صاحب خد و خال کی بات کرتے ہیں جو کہ آپ طے ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ، تو اس سے کیا مراد ہے کہ اس میں یہ چیزیں طے کی جائیں گی کہ کیا اوورسیز پاکستانیوں کو کال دینی ہے کہ وہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں، یا بجلی کے بل ادا نہ کرنے کی بات ہونی ہے، یا دیگر ٹیکس ہیں وہ ادا نہ کرنے کی بات ہونی ہے، یا اس میں سے کون سی چیز شامل کرنی ہے، کون سی شامل نہیں کرنی ہے، یا پھر ان تمام چیزوں کو شامل کرتے ہوئے اس کا طریقہ کار طے کرنا ہے؟ تو خد و خال میں کیا چیز طے پا رہی ہے؟ یہ تمام چیزیں جو آپ نے بیان کی ہیں، یہ ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اور یہ 1 یا 2 دن میں یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. ایک چیز اس وقت رؤف صاحب بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف پہلے بھی سول نافرمانی کی تحریک کی کال دے چکی ہے 2014 میں، اور وہ ناکام ہو گئی تھی. یقیناً جب آپ دوبارہ سے یہ کال دے رہے ہیں تو آپ یہ
ضرور تجزیہ کرنا چاہیں گے کہ اس وقت یہ کیوں ناکام ہوئی تھی. تو کیا اس پر کوئی آپ نے اسٹڈی کی ہے, کوئی آپ کا تھنک ٹینک جس نے آپ نے سوچا ہو کہ آخر تب ناکام ہو گئی تھی, اب کیسے کامیاب ہوگی؟ دیکھیں 2014 اور 2024 میں کل رات کو بھی میں کسی اور چینل پہ بیٹھا ہوا تھا تو یہی سوال تقریباً کیا گیا تھا اور میں نے اس کا جواب بھی یہی دیا تھا جو آپ کو دے رہا ہوں کہ 2014 اور 2024 میں زمین آسمان کا فرق ہے. کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ اس وقت کے حالات کیسے تھے اور آج کے حالات کیسے ہیں. آج جو پولیٹیکل انریسٹ ہے وہ اپنے عروج کے اوپر ہے. آج لوگوں کی مشکلات جو ہیں وہ اپنے عروج کے اوپر ہیں. آج آئین اور قانون کی جو مالنگ ہو رہی ہے, جو اس کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے, وہ پہلے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کبھی نظر نہیں آیا. آج جتنے پولیٹیکل پرزنرز آپ کی جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا کوئی شائبہ بھی آپ کو پاس میں نہیں ملتا. اور بہت سارے اور لوگوں کا کھانا جو ہے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو رہی ہے. لوگوں کی سیکیورٹی جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں ٹیرر کے واقعات جو ہیں وہ بھی انکریز ہو رہے ہیں. ان تمام چیزوں کے لیے ایک کنسنسس چاہیے اور مل کے جو ایک پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے وہ ملک میں لانا وہ اشد ضروری ہو چکا ہوا ہے. سو 2014 کو کمپیئر 2024 سے نہ کیجئے. 2024 کے اپنے حقائق ہیں, 2014 کے اپنے حقائق تھے. اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 2014 میں بھی جو یہ تحریک تھی وہ ناکام ہوئی تھی, لیکن خان صاحب نے اس کو ابورٹ کر دیا تھا. تو آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم فیصلہ کریں گے کہ اس میں سے کیا کیا چیز جو ہے وہ کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے. یہ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا. صحیح ہے. مگر راؤ صاحب 2 طرح سے لوگ اپنے پیسے پاکستان میں لے کر آتے ہیں. ایک تو ظاہر ہے سرمایہ کاری کے لیے لے کر آتے ہیں. یورپ میں بیٹھے ہوئے لوگ, ویسٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو زیادہ امیر لوگ ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے رہے ہیں. لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ رجحان کافی کم ہو گیا ہے. دوسرے مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں, زیادہ تر مزدور طبقہ ہے, وہ اپنے گھر میں اخراجات کے لیے اپنے بیوی بچوں کو, اپنی والدہ کو, اپنے پیرنٹس کو وہ پیسے بھیجتے ہیں. وہ کیسے رک سکتے ہیں پیسے بھیجنے سے؟ یہ آپ کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور پیدا ہوتا ہوگا, کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے گھر میں خرچہ نہ بھیجیں؟ دیکھیے اسد صاحب, میں یہی بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمام خدوخال ہم کبھی نہیں چاہیں گے. خان صاحب نہیں چاہیں گے, پی ٹی آئی نہیں چاہے گی کہ خدا نخواستہ کسی غریب کا چولہا نہ جلے. تو یہ جو ہمارے یہ جو آبجیکٹیوز ہیں ان میں سے یہ شامل نہیں ہے یہ چیز. لیکن اس کے باوجود بھی ویریس پرمیٹیشنز اینڈ کمبینیشنز, ویریس آپشنز جو ہیں ان کے اوپر ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اور ان میں سے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی چیز جو ہے وہ افیکٹو ہو سکتی ہے بغیر کسی غریب کو تکلیف دیے ہوئے, اور اسی چیز کو ہم انٹروڈیوس کریں گے. یا اسی چیز اگر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور یہ نیگوسیشنز کا جو فیز ہے یا اپنے ایکسپیکٹڈ ریزلٹس جو ہے وہ ییلڈ نہیں کر سکتا اور ہم یہ فیصلہ ہوتا ہے پارٹی کی طرف سے کہ جی بالکل اب نے آگے بڑھنا ہے سول نافرمانی کی طرف, تو پھر اس وقت یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کر ایک لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا اور اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. ٹھیک, بالکل صحیح ہے. اچھا راؤ صاحب, اخبارات میں کچھ خبریں کچھ دن سے چھپ رہی ہیں جس میں سے مثلا ایک سٹوری انصار عباسی صاحب کی ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت میں بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل عمل منصوبہ نہیں ہے اور اس وقت یہ نہیں چلایا جا سکتا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے ان کو تجویز دی جائے گی, ان کو منایا جائے گا کہ ابھی یہ کال نہ دیں. کیا واقعی اتنے بڑے لیول پر پارٹی کے اندر ایک ڈس ایگریمنٹ موجود ہے؟ باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح پی ٹی آئی جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں اور مختلف آراء کا ہونا چاہیے, کیونکہ اگر مختلف آراء نہیں ہوں گی تو اس کی وجہ سے ہم ایک سبسٹینٹو فیصلہ نہیں کر سکیں گے. تمام آراء کی انپٹ لے کے, انٹیک لے کے اس کے بعد ایک فیصلہ کیا جاتا ہے جو کہ سسٹینیبل ہوتا ہے, جو اکراس پارٹی لائن سب کو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. تو یہ اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے اسد صاحب کہ آراء مختلف پائی جائیں. بالکل پی ٹی آئی میں بھی مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف آراء رکھتے ہیں اور وہ اب پارٹی فورمز کے اوپر ڈسکس ہوتی ہیں اور ان سب کی انٹیک جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ان کو لے کے پھر ایک کمپریہنسو پالیسی جو ہے اس کو ڈیوائز کیا جاتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. یہی عمل جو ہے پی ٹی آئی میں بھی ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے. راؤ صاحب, اب یہ مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی ہے, کیا ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی اندیا دیا گیا ہے کہ بات چیت آپ سے کی جائے گی؟ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے کمیٹی بنا دی مذاکرات کرنے کے لیے, لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آیا. تو ابھی یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ انسان ہوں یا فرشتے ہوں, ہم بات چیت کریں گے, ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن دوسرا فریق بھی بات چیت کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ دیکھیے بہت دیر تک میڈیا یہ کہتا رہا کہ دوسرا فریق یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, لیکن لیٹ می کنسیڈ کہ وہ ان کے ساتھ ہمارے رابطے ہوئے اور بات چیت ہوئی
اور بات چیت کا عمل جو ہے وہ ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی بڑھے گا. ایک اسپیکولیٹو جرنلزم جو ہے, میں فرینکلی اسد صاحب آپ جانتے ہیں میں اس میں بلیو نہیں کرتا. مشکلات ہوتی ہیں, ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں, لیکن پالیٹکس از اے نیم آف میکنگ امپاسبل پاسبل. سو ہم بھی اس کو کر رہے ہیں اور ہم بھی آگے لگے ہوئے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ ہوں گے, اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بہت پر امید ہیں. ہمیں آلموسٹ یقین ہے کہ یہ بات چیت آگے بڑھے گی. اس کی بڑی کلیئر انڈیکیشنز جو ہیں وہ ہمارے پاس آ چکی ہوئی ہیں. میں اس کو اس سے زیادہ ڈسکس نہیں کر پاؤں گا. صحیح ہے. رؤف صاحب, یہ مذاکرات یعنی آپ کے مطالبات وہی ہیں جو آپ نے 24 نومبر کے احتجاج کے لیے رکھے تھے. ابھی آپ نے 14 دسمبر کی جو کال دی ہے یا ڈیڈ لائن دی ہے, آپ کے مطالبات وہی ہیں, سیم ہیں؟ دیکھیے اسد صاحب, یہ مطالبات کوئی نئے نہیں ہیں. دیکھیے ہم 8 فروری کے الیکشن کو جو جس طریقے سے سبٹاج کیا گیا, جس طریقے سے اس کو لوٹا گیا, رات کے اندھیرے میں اس کے اوپر شبخون مارا گیا, وہ مطالبہ ہمارا بہت پہلے اس سلسلے میں ہماری پٹیشن سپریم کورٹ میں لگی ہوئی ہے. اسی طرح سے 9 مئی کے بارے میں بھی ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, وہ بھی اس میں شامل ہے. اور پھر یہ جو سیاسی اسیر ہیں جن کا نہ کوئی قصور ہے, اور ان کو قصور کے بغیر جو ہے آپ نے سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, 1.5 سال, پونے 2 سال سے لوگ اسیر ہیں. ہم یہ بھی کوئی نیا مطالبہ ہمارا نہیں ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ اسیران جو ہیں وہ قید کے اندر رہیں. انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی قانون نہیں ہوا, اور کسی عدالت نے ان کو سزا نہیں دی. تو اگر آپ نے ان کے خلاف مقدمے چلانے بھی ہے تو وہ چل سکتے ہیں, لیکن ان کا جیل میں رہنا لازمی نہیں ہے. وہ ان کو آزاد ہو سکتے ہیں جیل میں, جب بھی کوئی تاریخ ہوگی وہ وہاں پیش ہو سکتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی عدالت کی طرف سے ججمنٹ آتی ہے کہ وہ گلٹی ہیں تو وہ اپنی سزا بھی بھگت لیں گے. لیکن بے وجہ ان کو قید میں رکھنا جو ہے وہ کہاں کا انصاف ہے, کہاں کا قانون ہے, کہاں کا آئین یہ کہتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں سے کوئی بھی نئی بات نہیں ہے. تو ہم نے صرف یہ ٹیبل پہ رکھی ہے جی کہ ان کے اوپر یہ ہمارے مطالبات ہیں, ان کے اوپر آگے بڑھنا چاہیے. اب ایک ایک کر کے آگے بڑھا جائے, یا 2 پہلے کر لیں, ایک بعد میں کر لیں, یا تینوں اکٹھے کر لیں, یہ جب بات چیت شروع ہوگی تو اس پہ فیصلہ کیا جائے گا. اس پہ کوئی ایسی چیز اتنی مشکل نہیں ہے جو کہ جس کے اوپر کہ عمل نہ کیا جا سکے. ابھی تک کوئی ایسا اندیا رؤف صاحب حکومت کی طرف سے دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو کہ آپ اپنے احتجاج کی کالز واپس لیں؟ پہلے 24 نومبر کا کہا گیا, اب بھی کہا جا رہا ہے کہ واپس لیں, یہ کارکنان کی رہائی ہو جائے گی اور عمران خان کی بھی رہائی ہو جائے گی. علیمہ خان صاحبہ اور بیرسٹر گوہر کے بیان کے درمیان ہمیں جو ایک تضاد نظر آ رہا ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ ایسی آفر حکومت کی طرف سے کی گئی تھی کہ آپ اگر 24 نومبر کی کال واپس لے لیں تو 15-20 دن میں عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ آفر ہمیں کی گئی تھی جی, میں اس کے خد و خال بیان نہیں کر پاؤں گا. بالکل بڑی کانکریٹ آفر تھی. اچھا, اور اس آفر کو کیوں اس سے زیادہ میں بیان نہیں کر سکوں گا اس کے جی, کیونکہ یہ آگے بھی بڑھ سکتی ہے بات چیت, اور میں نہیں چاہتا کہ یہ پبلک فورم کے اوپر آئے. تو اس کا مطلب علیمہ خان صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں جی؟ اگر انہوں نے یہ بیان دیا ہے آپ کے مطابق تو وہ پھر ٹھیک کہہ رہی ہیں. جو میں نے دیا ہے, اگر میرا اور ان کا بیان ایک ہی ہے تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور پھر اس کا مطلب ہے بیرسٹر گوہر غلط کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی, پھر وہ ایک ٹھیک کہہ رہا ہے, غلط کہہ رہا ہے؟ دیکھیے میں نے جو آپ کے سوال کے جواب میں جو میری انفارمیشن ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. اب آپ اس کی بیسس کے اوپر کچھ کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی وہ آپ کر لیجئے, میں اس میں شریک کار نہیں ہوں گا. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا سر, یہ بتائیے کہ یہ کچھ دن سے شہر اقتدار میں قومی حکومت ٹائپ کی کسی چیز کی چہمگوئیاں ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ براہ راست ٹیلی ویژن پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بالکل ڈرائیونگ سیٹ اب تبدیل ہونی چاہیے. یہ کیا پک رہا ہے, آپ کے علم میں ہے ایسا کچھ؟ دیکھیے جی, قومی حکومت کا کانسیپٹ جو ہے میں تو اسی کی نفی کروں گا. جی قومی حکومت ایسے بنتی ہے جہاں کے کوئی افینٹی ہو, کئی پلانس جو ہیں وہ ان میں کوئی افینٹی ہو, لوگ بہی خواہ ہوں ریاست کے,
ریاست کی بہتری چاہتے ہوں, عوام کی بھلائی چاہتے ہوں. یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہے جو کہ الیکشن چوری کر کے آئی ہوئی ہے. یہ الیکشن جیت کے نہیں آئے ہوئے. ان کی ٹوٹل 17 سیٹیں تھیں جو پی ایم ایل این حکومت کر رہی ہے. 17 سیٹوں کی بیسس کے اوپر یہ الیکشن چوری کر کے اقتدار میں براجمان ہے اس وقت. ان کے ساتھ کس قسم کی آپ قومی حکومت بنانے کا سوچیں گے؟ کیا ہم اگری بھی کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر قومی حکومت میں بیٹھ کر اس کے اوپر ہمارا اگریمنٹ ہوگا. جہاں تک پیپلز پارٹی کا سوال ہے تو پیپلز پارٹی پالیٹکس کھیل رہی ہے, گندی پالیٹکس. پہلے بھی وہ کھیلیں, اب بھی وہ گندی پالیٹکس ہیں. ایک طرف وہ اقتدار کے حصے دار بھی ہیں, دوسری طرف وہ تنقید بھی کرتے ہیں. اگر ان کو تنقید, اگر وہ جینون ہے اپنی تنقید میں, تو پھر ان کا اقتدار میں رہنا جو ہے وہ انتہائی غیر مناسب بات ہے. پھر وہ چھوڑ دیں نا, باہر آئیں, اپوزیشن کریں, بیٹھے ہمارے ساتھ اپوزیشن کریں. نہیں مگر رؤف صاحب, اگر یہ اس طرح کی کوئی قومی حکومت محدود مدت کے لیے بنتی ہے, جیسے کہ 6 مہینے کے لیے, اور کہا جاتا ہے کہ نہیں 6 مہینے کے لیے بنا رہے ہیں, آپ اس میں آ جائیے, 6 مہینے کے بعد ہم الیکشن کرا دیں گے, کیا پھر بھی تحریک انصاف اس پہ غور نہیں کرے گی؟ دیکھیے, میں نے آلریڈی اپنی ہماری جو اپروچ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. اب آج اس بات کو, ابھی تو اسپیکولیشن کے زمرے میں آتی ہے نا, تو اب آگے بڑھیں, دیکھیں جب آئے گا کانکریٹ ایک پروپوزل آئے گا تو اس کے اوپر اپنی ہم کانکریٹ جو رسپانس ہے وہ بھی دیں گے. صحیح ہے سر. یہ بتا دیجئے رؤف صاحب کہ یہ مدارس بل آج کل ایک موضوع بنا ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب لانگ مارچ کی دھمکی دے رہے ہیں, الٹیمیٹم انہوں نے بھی دیا ہے, ڈیڈ لائنز دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, ہم سے وعدہ کر کے حکومت اور ان کے اتحادی مکر گئے ہیں. آپ کیا اس معاملے پر مولانا کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یعنی دو چیزیں ہیں, ایک تو ظاہر ہے نا کہ چلیں حکومت نے تو غلط کیا کہ ان کے ساتھ وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, یا پھر یہ کہ مولانا کا موقف مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے کیا صحیح ہے یا غلط ہے, پی ٹی آئی ان کے موقف کو سپورٹ کرتی ہے کیا؟ دیکھیے, ہماری بھی, آپ کو یاد ہے کہ ہماری جب حکومت تھی اس وقت بھی ہم لوگوں نے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی. ہم بھی چاہتے ہیں کہ مدارس جو ہیں وہ رجسٹر ہوں, اور اس کے لیے ایک انتہائی کمپوزٹ اور ایک کمپریہنسو قسم کا میکنزم جو ہے وہ ہونا چاہیے. اب یہ اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جی کیا پروونشل لیول کے اوپر ہونا چاہیے یا فیڈرل لیول کے اوپر ہونا چاہیے. آئی تھنک اس کے اوپر بیٹھ کے بات تعلیم کے ماتحت ہونا چاہیے یا مولانا کے مطابق. جی میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں اس کی جو سبسٹنس ہے اس کی بیسس کے اوپر بات کروں گا. مدارس کی رجسٹریشن بہت ضروری ہے, اور ایک جو اس کا ایک ٹرانسپیرنٹ اور کمپریہنسو پروسیس ہونا چاہیے جس کے تحت وہ رجسٹر ہونے چاہیے مدارس. اب یہاں جو ہے مولانا صاحب جو ہے وہ ایک ٹیکنیکلٹی کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی بل آلریڈی پاس ہو گیا ہوا ہے اور آپ صدر صاحب جو ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجوہات ہیں کہ کیوں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہم ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ مدارس کو ایک ٹرانسپیرنٹ اور کمپریہنسو پروسیس کے ذریعے رجسٹر کروایا جائے, پریفریبلی ود دی فیڈرل گورنمنٹ اگر وہ ہو, اور یہاں ایک سسٹم ہو اور تمام مدارس جو پاکستان میں ہے وہ یہاں رجسٹر ہوں. دیکھیے پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لنکڈ ہیں, اور اگر مسائل کو حل کرنا ہے تو ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑے گا. اگر مسائل کو حل کرنا ہے تو آئین کے اوپر عمل کرنا ہوگا, قانون کی عملداری چاہیے ہوگی, ہیومن رائٹس کی کنڈیشن کو امپروو کرنا ہوگا. یہ تمام چیزیں رؤف صاحب اگر لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان, تو کیا تحریک انصاف ان کا ساتھ دے گی؟ پریمیچورڈ کوسچن ہے سر, اسٹیج کے اوپر اس کا کوئی رسپونڈ نہیں کیا جا سکتا. پہلے وہ ان کو اناؤنس تو کرنے دیں نا. یہ تو ابھی تک تو اناؤنس بھی نہیں کیا انہوں نے. ابھی تو صرف انہوں نے ایک کہا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ ہم کر رہے ہیں. جب کہیں گے کہ ہم کرنے جا رہے ہیں, بالکل صحیح ہے, ڈیٹ فائنل نہیں دیا انہوں نے. جی چلیے, بہت شکریہ رؤف حسن صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ان تمام موضوعات پر مزید گفتگو کرتے ہیں. حکومت اور اپوزیشن کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان حکومت سے شدید ناراض دکھائی دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم منظور کرانے کے لیے ان کی بات وقتی طور پر تو مان لی گئی, لیکن اب اس بل پر دستخط نہیں کیے جا رہے ہیں, اور اسی لیے مولانا فضل الرحمان مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا مطالبہ نہ مانا گیا تو وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. لیکن آج دیگر جو وفاق المدارس کی دیگر تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی آج ایک اکٹھ کیا ہے, اور وہ مولانا فضل الرحمان کے جو موقف ہے اس سے اتفاق نہیں کرتے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کی رجسٹریشن کا جو اس وقت مروجہ طریقہ کار ہے یہ درست ہے اور اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے. لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 26ویں ترمیم منظور کرانے کے لیے
حکومت نے مولانا فضل الرحمان کو اس وقت استعمال کر لیا اور بعد میں ان کی تجویز پر غور کیا گیا تو پتہ چلا یہ قابل عمل نہیں ہے. اس کے علاوہ جو سول نافرمانی کی تحریک انصاف اناؤنس کر رہی ہے یا کرنے جا رہی ہے یا اس کے خط و خال ترتیب دے رہی ہے, اس پر کیا ہو سکتا ہے؟ حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی ہے, کیا واقعی حکومت تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ ان موضوعات پہ بات کریں گے. رانا احسان افضل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, کوارڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے. بہت شکریہ رانا صاحب, خوش آمدید. شیلا رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, MNA ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں. شیلا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. شوکت یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, PTI کے رہنما ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سب سے پہلے سن لیجئے, پھر ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. بلاول بھٹو اس حکومت کا حصہ تھے, مسلم لیگ اس حکومت کا حصہ تھی اور جماعتیں اس کا حصہ تھی. اس وقت اس بل پہ اتفاق ہوا, حکومت نے مسودہ بنایا اور ہم نے ان کے ساتھ بات کر کے اس کو قابل قبول بنایا. یہ سوچتے ہیں کہ مولوی صاحبان تھک جائیں گے, اس پر دستخط کرنے میں آپ شریک نہیں ہو رہے. یہ کیا ہے؟ یہ بدنیتی ہے یا نہیں؟ یہ دھوکہ ہے یا نہیں؟ یہ فراڈ ہے یا نہیں؟ پھر ہم آپ کو معاف کریں گے کیا؟ ہم فیصلہ کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا, تو آپ تیار ہیں یا نہیں؟ رانا صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد آنے کی بات کر رہے ہیں اور وہ وعدہ بھی لے رہے ہیں اپنے کارکنوں سے. کیا مولانا کے ساتھ دھوکہ کیا حکومت نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے تو وہ بل جو ہے صدر صاحب کو بھجوایا سائن آف کے لیے, وہاں پھر جو بھی لیگل ذمہ دار پیپلز پارٹی. نہیں میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا, جو لیگل اس کے اوپر معاملات اٹھے اس بنیاد کے اوپر, اور وہ جورسڈکشن کے تھے کہ پہلے ہی قانون موجود ہیں جو کہ مدرسہ رجسٹریشن کے ہیں, تو کون سا لاگو ہوگا, اس بیسس کے اوپر انہوں نے واپس بھیجا. لیکن اب یہ تھوڑی سی ڈبیٹ کھل رہی ہے اور اس کے اوپر کہ کیسے یہ چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے. دیکھیں گورنمنٹ کیوں کسی کے ساتھ دھوکہ کرے گی, مولانا صاحب کے ساتھ کیوں کرے گی؟ تو دیکھیں بات یہ, آج بھی جو لا منسٹر ہیں اور ایک گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک جو سینئر منسٹرز کا جو پینل ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ انگیجڈ ہے, تو ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی جو ہے ان سے بات چیت کا دروازہ کھلا ہے. دیکھیں یہی ہوتا ہے, اگر کہیں کوئی کانفلکٹ ارائز ہو جائے یا کوئی کنفیوژن ارائز ہو جائے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام پہلوؤں پر غور کیے بغیر جلد بازی میں مولانا کی بات مان لی گئی, کیونکہ 26ویں ترمیم اس وقت کرانا تھی, تو آپ نے فوراً اس وقت تو بات مان لی, لیکن بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ یہ تو قانون سازی نہیں ہو سکتی تھی. نہیں دیکھیں بات یہ ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 26ویں ترمیم کو بھی یاد رکھیں تو مولانا صاحب نے ایک بڑا پرنسپل سٹانس لیا تھا, اور وہ سٹانس یہ تھا کہ ہمیں مشاورت کرنی چاہیے ہے اور ہمیں کنسنسس بلڈنگ کرنی چاہیے. تو میرے خیال سے اگر کوئی قانون کے اندر ایک اوپینین تھا کہ اس کو اس طریقے سے لے کے چلیں جو کہ گورنمنٹ کا تھا, اور مولانا صاحب کے ساتھ مشاورت ہوئی کہ اس طریقے سے لے کے چلیں, ہم لے کے چلے. لیکن اب اگر اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ سوال جواب اٹھ رہے ہیں تو ہمیں کلیئر کر لینے چاہیے. کوئی آخر یہ کوئی جو ہے زمین آسمان کا کوئی کلیش تو نہیں ہونے جا رہا نا, تو اس چیز کو جو ہے وہ حل کر لیا جائے گا. باقی بات یہ ہے کہ جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد آئیں گے اور معاملات وہ کریں گے, تو دیکھیں مولانا صاحب کی جماعت کے جتنے بھی پروٹیسٹ رہے ہیں بڑے پرامن رہے ہیں, اور کوئی بھی اس جماعت نے ایسا اقدام نہیں اٹھایا جس کو آپ کہیں گے کہ یہ انتشاری ہے یا توڑ پھوڑ کا ہے یا کوئی ریاست کے لیے خطرہ ہے. ایسا پہلے کی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگ یہ ریڈ زون کے سارے دروازے پھلانگتے ہوئے توڑتے ہوئے سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ کر انہوں نے احتجاج کیا تھا جو کہ غیر قانونی تھا, اس میں آپ لوگ بھی شامل تھے صاحب. ہم لوگ بھی شامل تھے, اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ لیکن یہ پرامن کی ڈیفینیشن میں تو نہیں آتا. نہیں, جب آپ ریڈ زون میں بھی دروازوں کو پھلانگتے ہیں, یہ ویسے میں کہوں میں بھی اس میں شامل تھا, تو میں بھی اس میں شامل تھا. ریڈ زون میں دھرنا اور احتجاج جائز ہے. ہم واپس چلے گئے تھے, وہ چند گھنٹے کا تھا, پھر اس کے بعد ہم واپس چلے گئے صاحب کو تھریٹ کر کے سارا دن وہاں پر. نہیں کچھ بھی نہیں, ہم تقریریں کر کے واپس چلے گئے. ٹھیک ہے. شیلا صاحبہ, اصل شکوہ بلاول صاحب سے مولانا کو کہ بلاول صاحب موجود تھے, بار بار آ رہے تھے, یقین دہانیاں کرا رہے تھے, اور بعد میں پھر کیا ہوا؟ اچھا اسد, میں نے آج صبح کامران مرتضیٰ کو سنا تھا. جی, کامران مرتضیٰ پروگرام میں موجود تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے اور میں مولانا صاحب دو کی ہدایات لیتا ہوں, ایک پارٹیز پہ اور ایک دینی مسئلے پہ. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی کوئی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی, اور میں نے یہ بات مولانا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے, لیکن کیونکہ ملک میں سسٹم کا مسئلہ ہو رہا ہے تو آج یہ مولانا صاحب کے پاس یہ بات پہنچ جائے گی, اور میں اس
नुक्ते तक पहुंचाऊं, और पहुंच सकी नहीं पहुंच सकी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने कामरान मुर्तज़ा को ये सुना आज। तो कि अगर उसमें क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो है और उस वक्त ये हो गया, और आज जो मैंने सारी बात सुनी उसमें ये पता था, मुझे ये पता चला था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये करना है, और 18,000 से ज़्यादा अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और बहुत सारे एक रोल बैक नहीं किया जा सकता डिपार्टमेंट के। तो अब कोई ऐसी बात नहीं है, देखें अमेरिका जैसे मुल्क में पूरा का पूरा ओथ गलत हो गया था और दोबारा उन्होंने लिया, तो ये एक अमेंडमेंट आएगी और उसके ज़रिए, लेकिन अभी क्योंकि उनको अपनी पार्टी में बात पहुंचानी है वो बात करेंगे। तो लेकिन आपको ये तो पता ना मौलाना ने इसी की वजह से 26वीं तरमीम को वोट किया था। नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसको उन्होंने बेहतर किया था, इस तरह से हम नहीं कह सकते। ये भी एक उसमें एडिशन था कि ये डाला जाए, और आम मेंबर तो उसमें नहीं बैठे हुए थे ना, उसमें सारे वो लोग बैठे हुए थे जो कानून को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन इंसान है उसमें ये ओवरलुक हो गया तो दोबारा सही हो जाएगा, बैठ जाएंगे। चलिए, बिल्कुल सही है। शौकत यूसुफ साहब, ये आपकी हुकूमत में कानून बना था कि वजारत तालीम के तहत मदारिस को रजिस्टर किया जाए, और उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब की जमात और उनके जो नजरियाती इल्हाक है जिस मकतबा फ़िक्र के साथ, उन्होंने भी इससे इत्तफाक किया था, लेकिन आज वो अपने उस नुक्ता नज़र से पीछे हट रहे हैं और दूसरा मुतालबा कर रहे हैं। आपके ख्याल में हुकूमत ने गलत किया है, मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ गलत है, या मौलाना ठीक कह रहे हैं, हुकूमत गलत कर रही है? और आपकी पोजीशन इस वक्त मौलाना के साथ है या हुकूमत के साथ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो 2019 का जो एक्ट हुआ था ना, उसमें तमाम मदारिस को की रजिस्ट्रेशन जो है एजुकेशन के साथ करनी थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट महकमा तालीम के साथ, और यही बेहतरीन तरीका था मेरे ख्याल से। और वो उस वक्त तमाम भी मदारिस थे, उन्होंने उस पर इत्तेफाक किया था। मेरे ख्याल से हुकूमत ने थोड़ी सी शरारत ये की कि 26वीं तरमीम पास कराने के लिए उन्होंने झूठ बोला, और मेरे ख्याल से ये जो मदारिस की तकसीम की है ना, ये हुकूमत इसमें मुलव्वस नहीं करना चाहिए था, क्लियर कट स्टांस लेना चाहिए था इनको कि जी ये काम हो चुका है, और 17-18 हज़ार मदारिस रजिस्टर हो चुके हैं। अब कैसे उसको रिवर्स करेंगे, कैसे उसको, ऐसा हो सकता है कि एक मुल्क के अंदर कुछ मदारिस के साथ एक जैसा सलूक हो, दूसरों के साथ दूसरा सलूक हो? ये तो एजुकेशन का काम करते हैं मदारिस, तालीम देते हैं, तो तालीम तो महकमा तालीम के साथ होना चाहिए। और मेरे ख्याल से वो जो उस तरमीम में किसी किस्म की तरमीम, मैं समझता हूँ कि ये बेहतर नहीं होगा। हुकूमत को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, बस उसको कहना चाहिए था, लेकिन चूंकि हुकूमत को इस्तेमाल करना था, मौलाना को वोट हासिल करना था आईनी तरमीम के लिए, तो उस वक्त उन्होंने बोल दिया। मौलाना इतने सादा हैं कि इस्तेमाल हो गए। मौलाना इस्तेमाल हो गए। मौलाना कब इस्तेमाल नहीं हुए? मौलाना आप देखें, पीडीएम के सरबराह बनाया गया उनको, और उनके जरिए हुकूमत खत्म कराने की कोशिश की गई, और फिर सारा स्ट्रीट पावर तो मौलाना के पास था ना, और उन्हीं के लोग खड़े होते थे, उन्हीं के लोग होते थे। मौलाना के हाथों इस्तेमाल हो गए। ये मेरे ख्याल से मौलाना के साथ थोड़ा सा धोखा हुआ है। अब उनको समझ जाना चाहिए कि इस हुकूमत के साथ आप जो भी करें, ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो क्यों अपने आप को बीच में बनाया हुआ है? एक तरफ हो जाए, या पोजीशन में हो जाएं या गवर्नमेंट में हो जाएं, ये आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप एक स्टांस ले लें। अदरवाइज आप किसी तरह धोखे में रहेंगे, ये लोग आपको इस्तेमाल करेंगे और फिर इस तरह एक साइड पे कर देंगे। आप ये कह रहे हैं कि जी हमने तो बिल्कुल सही है। लेकिन शौकत साहब जी ठीक है। शौकत साहब, मैं एक दूसरा मौजूद और आपसे शुरू कर लेता हूँ। ये सिविल नाफरमानी की तहरीक आप चला रहे हैं, जा रहे हैं, क्या ये काबिल अमल है? नंबर 1, और नंबर 2, क्या इस वक्त मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है? देखिए, मैं बात सुन रहा था राना साहब के। देखें, हम जब ऐलान करते हैं ना कि हम तहरीक चला रहे हैं या जो भी, तो उसमें इनको इंतशार नजर आता है। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान की जिंदगी को खतरात लाहिक हैं। सुनिए जरा फैसल वाडा साहब क्या कह रहे हैं। इमरान खान साहब की जिंदगी को खतरात हैं और खतरात हैं, और उनकी जान के ऊपर सियासत करने की अगले 40 साल कोशिश की जा रही है। और उनकी बेगम साहिबा और उनके हवारी, जैसे हमने गुंडागर्दी की सीएमशिप हम देख रहे हैं कि केपीके जो है वो एक मौला जट की सियासत कर रहा है। शहरा साहबा, क्या आप फैसल वाडा की बात से मुत्तफिक हैं?
اب جان کو خطرہ ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتی, مجھے نہیں معلوم. مجھے تو یہ پتہ ہے کہ ان کی جان کافی بن گئی ہے, 50-1 لاکھ کا کھانا کھا چکے ہیں. ان کا پورا مینیو بھی جو ہے وہ اسمبلی کے فلور پہ بھی ڈسکس ہوا تھا. باقی جو بات ہے مولا جٹ, میں تو اس سے آگے کی بات کروں گی کیونکہ وہ تو 3 گھنٹے میں ختم ہو جاتی تھی. تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر علیزئی, ٹالو گنج, جیلا میں کونج, علیزئی, مغبل, خار کے اور بلیش خیل سمیت پورے اس وقت پورے کرم میں جو ہے نا, آج صبح ہی میں دیکھ رہی تھی کہ ہیلی سے جو ہے وہ چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں. آپ کیوں نہیں مانگتے وفاق سے مدد؟ سب سے زیادہ ٹیررزم ہو رہا ہے. آپ مانگیں گے مدد نیشنل ایکشن پلان کے تحت, آپ کو خود کرنا ہے, جو بھی آپ مدد مانگیں گے اس میں ہم پابند ہیں. آپ یہاں آ رہے ہیں لاشوں کی تلاش میں, اور اتنی گرا دی. اس کے بعد یہی تھا کہ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ایسے ایموجی بھیج دی کہ لو بھائی فاتحہ. تو دیکھیں اس وقت بہت سنجیدہ بات ہے, اور جو ان کی یہ جو انہوں نے کہی ہے سول نافرمانی, اس میں ان کی پارٹی میں ہی نافرمانی ہو جائے گی, کیونکہ ابھی بھی ان کے ایم این اے ایم پی اے کہاں تھے؟ ہر ایک کو 5-5 ہزار اور 10-10 ہزار لوگوں کو کہا تھا, معصوم لوگوں کو جس کو کہیں یہاں کے کوئی کاروبار شروع کرنا تھا, ٹھیلا لگانا تھا, برگر لگانا تھا, وہ لگانا تھا, ان بیچاروں کو سب چھوڑ کے بڑے آرام سے ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں. آج کل کچھ چھپا ہوا نہیں ہے, تکیے سمیت کیسے ایک جگہ سے دوسری گاڑی میں منتقل ہو رہے ہیں اور چلے گئے لوگوں کو چھوڑ کے. اور لوگ بتاتے ہیں اسلام آباد کے کہ وہ بیچارے نہ انہیں راستوں کا پتہ تھا, نہ کچھ, مختلف جگہ پہ ایسے دوڑتے پھر رہے تھے لوگ کہ انہیں پناہ ملے. اور ظہر اور عصر کے درمیان جو پہلا مارکا ہوا ہے, جو ڈی چوک سے دھکیلا ہے, وہ تو میں نے خود دیکھا ہے. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ شیل فائر کس سائٹ سے ہو رہا ہے, دونوں سائٹ سے. میں سارا خود دیکھ رہی تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرم پر توجہ نہیں ہے, اور ابھی نہیں, اپنے صوبے پہ توجہ نہیں. دیکھیں پشاور میں بہت زیادہ جو سکھ ہیں وہ پشاور چھوڑ چکے ہیں, ان کو بھی جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح پولیس بہت بالکل صحیح ہے. اور شوکت یوسف صاحب, ابھی آل پارٹیز کانفرنس پیپلز پارٹی نے کی تھی, گورنر صاحب نے کی تھی, اس کا موضوع بھی قرم تھا, اس میں بھی تحریک انصاف نے شرکت کرنا مناسب نہیں سمجھا. تو آپ باقی حکومتی جماعتوں کا خیال یہ ہے, اور جو خیبر پختونخوا کی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ آپ کی توجہ اپنے صوبے کے معاملات پر نہیں ہے, آپ بار بار وفاق کا رخ کرتے ہیں, اور پھر آپ سول نافرمانی کی اب کال دینے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ میرے خیال سے صرف یہ ڈی چوک سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ورنہ کرم کا جو معاملہ ہے جو بھی ہے اس پہ الحمدللہ اگر سیز فائر کرائی ہے تو وہ علی امین گنڈاپور صاحب کی محنت سے کرائی گئی. پھر اس کے بعد جو 125 رکنی جرگہ کیا ہے ابھی تک بیٹھا ہے, 3را دن ہے, اور وہاں جو کوششیں ہو رہی ہیں جرگہ کے تھرو پہ, یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ڈی چوک میں آپ فوراً طاقت استعمال کریں, لوگوں کو مار دیں کہ یہ ادھر چلے جائے, یہ ادھر چلے جائے. ہم اپنے لوگوں کو تو نہیں مار سکتے ہیں ریاست کے ذریعے. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ان میں سیز فائر کرائے, اور اب 125 رکنی جو انفلوئنشل جرگہ ہے قبائلی عمائدین کا, ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, وہ لگا ہوا ہے. وہ اس کے پیچھے علی امین گنڈاپور کی پوری گورنمنٹ کھڑی ہے, اور وہ الحمدللہ کافی بہتر اس پہ ہوئے ہیں. میڈیسن جو اس کی کمی تھی, علی امین صاحب نے اس کے لیے ہیلی کاپٹر دے دیا ہے, اس کے ذریعے میڈیسن پہنچائی جا رہی ہے. ابھی تک تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ میڈیسن چلی گئی ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ میڈیسن جائیں گی, اور بھی جو چیزیں ہیں جب تک راستہ نہیں کھلتا. تو یہ تو صرف توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح باتیں کرتی ہے. اے پی سی کا کیا, آپ مجھے بتائیں کہ جب سے اے پی سی ہوئی ہے, چلو ہم تو نہیں گئے اس میں, باقی ساری جو باتیں تھیں نا جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے خیبر پختونخوا میں, انہوں نے کیا کیا ہے. یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو 125 رکنی جرگہ کے علاوہ تو کچھ ہو نہیں سکتا, اور یہ سب سے امپورٹنٹ جرگہ ہے, گرینڈ جرگہ جس کو قبائل سمجھتے ہیں, جس کو اہمیت دیتے ہیں, وہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو سپورٹ کر دیتے. یہ صرف جو ہے نا یہ چنگاری لگانے کے لیے بیٹھے ہیں, اور خود کچھ کر نہیں سکتے, دوسروں کو چھوڑتے نہیں. آپ نے دہشت گردی کی بات کی, یہ مجھے بتائیں کہ دہشت گردی میں انہوں نے کیا کیا ہے, یہ کتنا انہوں نے سپورٹ دیا ہے خیبر پختونخوا کو؟ کچھ بھی نہیں. یہ تانے دیتے ہیں کہ جی 600 ارب دیے ہیں, 600 ارب مجھے ثابت کرے. یہ میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوں, ان میں سے دونوں بے صاحبان بیٹھے ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں 600 ارب روپے دیے ہم نے دہشت گردی کے, اس میں مجھے بتایا جائے انہوں نے ابھی تک 96 دیے ہیں, یہ 600 ارب نہیں دیے ہیں, اور ہمارے 104 ارب روپے صرف پولیس کے اوپر لگے ہیں. تو یہ بات کرنا کہ جی ہم نے خیبر پختونخوا کو پیسے دیے, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, یہ مجھے بتا دیں, یہ آپ کے وطاست سے میں چیلنج کرتا ہوں ان کو, کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 600 ارب ملے خیبر پختونخوا کو صرف دہشت گردی کے مد میں, لڑائی کے مد میں, ہمیں صرف 96 ارب ملے, اور 104 ہم نے صرف پولیس کے اوپر لگایا. تو یہ تانے نہ دیا کریں, ایک طرف یہ تانے دیتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے کوئی جیب سے دیتے ہیں. ہاں جو ہمارا حق بنتا ہے اس کے علاوہ ہمیں بتایا کہ انہوں نے کتنا دیا ہے. جو قبائل ایریا کے جب یہ اسمبل ہوئے تھے اس وقت جو وفاق نے وعدہ کیا تھا کہ ہم
देंगे, उसमें से इन्होंने कितने दिए बताए ना जरा। 60% में चलिए ये तो आप पहले इसका जवाब देना चाहेंगे, इससे पहले राणा साहब से जवाब ले लें सर इसका। देखिए सबसे पहले ये कहना कि कुछ वफाक कर नहीं रही, देखिए रोज हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं रोज, और लॉ इन्फोर्समेंट के लोग भी शहीद हो रहे हैं, और ये एक जहां यकजहती के साथ इस मामले के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, वहां आप देख रहे हैं कि इनकी तवज्जो मुल्क दुश्मनी की तरफ है, कि आप जो है कहें कि सिविल नाफरमानी करेंगे, हम मईशत को अटैक करेंगे, ये मुल्क दुश्मनी है। मेरे नज़दीक ये और कुछ भी नहीं है। और इन्होंने कहा कि पैसे नहीं इनको मिले, 100% NFC का 1% इनको सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर मिला है, और इन्होंने उस पैसे को ठीक इस्तेमाल नहीं किया। CTD इनकी जो है वो उस लेवल पे नहीं आई, वहाँ उस तरीके से अखराजात नहीं किए गए जिस तरह करने चाहिए थे, और इस वक्त एक फेल्ड स्टेट बनता जा रहा है KPK अली अमीन गंडापुर के ज़ेरे इक़्तिदार के अंदर। PTI के 13-12 साल हो गए, ये 12 साल में इन्होंने तबाह कर दिया है KPK। देखिए हल ये है कि तवज्जो दें, गवर्नेंस पे तवज्जो दें। नहीं क्या गवर्नर राज इसका हल है? नहीं जो जिसकी रोजाना हम तो इनके मैंडेट की रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि भाई आपको मैंडेट मिला है, आप खुदारा आप सूबे के वसाइल जो हैं वो एहतजाजों में ना झोंके, सूबे के वसाइल जो हैं आप धावा ना बोलें, उसके बलबोते के ऊपर आप बढ़के मारते हैं, वफाक पे आप धावा बोलते हैं, सूबे के वसाइल पे आप ना करें ये काम। आप सूबे के वसाइल वहां लगाएं जहां लाशें गिर रही हैं, जहां जरूरत है। और ये देखें, मैं तो इनको 12 साल अब ये इनको इक्तदार में हो गए, वहां KPK के अंदर वहां मुस्लिमों के काबू करें। ये तो राणा साहब आप मानते हैं ना कि इस वक्त सियासी माहौल बेहतर होने की जरूरत है और वो बातचीत से हो सकता है। आपका शिकवा हमेशा ये रहा है कि ये लोग बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन उमर अयूब साहब क्या कह रहे हैं मैं आपको सुनवा देता हूं। उमर अयूब साहब बातचीत के लिए दावत दे रहे हैं, वो तो कमेटी बना के बैठे हैं मुज़ाकरात की। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा है। हम लोग जो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वो पश्तूनों के वो एक मिसाल है चे बनियादमानी या खापेरियानी मुज़ाकरात बरसरकू, मतलब कि वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। यानी जो भी हम बात करने के लिए तैयार हैं, मतलब हुकूमत से भी बातचीत वो करना चाहते हैं। तो अब क्या अब आप चाहते हैं बातचीत हो PTI से? हुकूमत के कमेटी तैयार है, सुन हुकूमत के दरवाजे बातचीत के लिए कभी नहीं बंद होते, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मुल्क को यरगमाल बना के, मुल्क की मईशत को यरगमाल बना के ब्लैकमेल करें सारी पाकिस्तानी कौम को कि अगर हमारी मांगे ना पूरी की गई तो हम सिविल नाफरमानी कर लेंगे, अगर हमारी मांगे ना पूरी कर गई तो बेलारूस का सदर आया हुआ हम धावा बोल देंगे, अगर हमारी मांगे ना पूरी की तो हम मईशत को तबाह कर देंगे। ये कौन सा भाई है? ये ब्लैकमेल है। ये तो एहतजाज करने वाला तो ऐसे तो किडनैपर करते हैं। किडनैपर जो है वो कनपट्टी पे बंदूक लगा के रखते हैं कि अगर ये ना माना गया तो मैं गोली मार दूंगा। तो यही कह रहे हैं कि हम करने वाले तो हमेशा शराइत के साथ आते हैं ना। अभी फैजाबाद आके जमात इस्लामी में बैठी थी, अगर हमारी मांगे ना मांगी गई तो हम मईशत को उड़ा के रखेंगे। राणा साहब देखें, यानी कि फिर उड़ा देंगे, हम भी नहीं उड़ने देंगे मईशत को। जब जमात ऐसे नहीं होगा, हम तैयार हैं, कोई भी जमात, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, 100% तैयार हैं, धमकियों के साथ नहीं। राणा साहब कोई भी जमात, ये नहीं हो कोई भी जमात जब एहतजाज करने के लिए आती है अपनी शायद के साथ आती है ना। अभी जमात इस्लामी आगे फैजाबाद बैठी थी, उन्होंने कहा था कि नहीं मानोगे तो बैठे रहेंगे यहाँ पे। आप गए, आपने उनसे बात की, एहतजाज किया, ये ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि हम बैठे रहे ठीक है। ये अगर आप कहें कि हम जो है मईशत तबाह नहीं आगे बढ़ेंगे, उन्होंने कहा हम आगे बढ़ेंगे, मईशत तबाह कर देंगे, तो फिर ये बात ऐसे नहीं है। बात ये कि आप अभी यहाँ शिकस्त याफ्ता होके आए हैं। अभी आपको जो है, आपने कहा था कि हम फाइनल कॉल से, आपकी मिस्ड कॉल हुई, आपकी फ्लॉप कॉल हुई, अब आप अगला जो है एजेंडे पे आ गए कि हमने मईशत तबाह करनी है। कोई खुदा का खौफ करें, अपने KPK के ऊपर देखें, गवर्नेंस के ऊपर देखें। आप मुल्क तबाह के लिए तबाही के पीछे पड़ गए कि हमने मुल्क तबाह कर देना। नहीं, अगर करेंगे तो हम जो हमारी शरायत नहीं मानेंगे हम तबाही फेर देंगे। ये क्या है भाई? ये कोई जमात का कोई मौकफ है? इस मौकफ के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया राणा साहब, शैला साहबा, शौकत यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।